السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہماری اس پہلی غزل کے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہم نے سمجھی تھی، اور اب اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی پہلی غزل جو ولی دکنی کی ہے اس کے اشعار کی تشریح ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں یہاں غزل پڑھتا ہوں، آپ کو دھیان سے سننا ہے، اس لیے کہ یہ ولی دکنی کی غزل ہے، تو اس غزل میں دکنی الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں جو املے میں اور آواز میں مختلف ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے سنیے۔ نہیں کوئی تا سنے احوال میری دل فگاری کا، کہوں کسکن گریباں چاک کر دکھ بے قراری کا۔ عجب نہیں اٹھ کے بے تابی سو سر مارے کنارے پر، سنے گر ماجرا دریا ہمارے اشک جاری کا۔ تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجو باہر، دوجا گوہر کہاں ہے جگ میں اس کی بیداری کا۔ تیری وہ انتظاری ہے جسے حد اور نہایت نہیں، شکایت کس کنے جا کر کروں اس انتظاری کا۔ ہوئی ہے آرسی جوگن تیرے مکھ کے تصور میں، بھبھوتی منہ پہ کیا دم مارتی ہے خاکساری کا۔ کھڑا ہے راستی کے دم میں یک پگ پر سو جیوں جوگی، تیرے قد سو لگا ہے دھیان سروے جوئے باری کا۔ ولی اکھیاں کی کر دعوات پتلی کی سیاہی سو، لکھیا تیری صفت کو لے قلم معنی نگاری کا۔ تو عزیز طلباء، ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت سارے جو دکنی الفاظ ہیں جن کا املا ہم کو مختلف نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم ان اشعار کو دو معنی میں لے سکتے ہیں، ایک عشق حقیقی کے معنی میں بھی اور ایک عشق مجازی کے معنی میں بھی۔ تو شاعر گویا دنیا سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں کوئی تا سنے احوال میری دل فگاری کا، یعنی کوئی نہیں ہے جو میرے اس زخمی دل کا احوال سنے، کوئی نہیں ہے جو میرے اس زخمی دل کی حالت کو سنے۔ کہوں کس کن گریباں چاک کر دکھ بے قراری کا، تو میں کس کے پاس جا کر گریباں چاک کر کے اپنے اس بے قراری کا دکھ بیان کروں۔ یعنی شاعر بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے اس زخمی دل کی حالت کو کس کو بیان کروں، کون ہے جس کے سامنے میں اپنا گریبان چاک کروں اور اس بے قراری کے دکھ کو بیان کروں۔ یعنی اپنے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کی اس حالت پر افسوس کا اظہار کرے یا اس کے غم میں شریک ہو۔ اس کے محبوب یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کے غم میں شریک ہو۔ یہ شعر کا مطلع ہے۔ یہاں ہم دونوں مصروں میں قافیہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے مصرے میں قافیہ ہے فگاری اور دوسرے مصرے میں قافیہ ہے بے قراری۔ اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ عجب نہیں اٹھ کے بے تابی سو سر مارے کنارے پر، سنے گر ماجرا دریا ہمارے اشک جاری کا۔ یعنی شاعر بیزارگی کی حالت میں اتنا رو رہا ہے، اتنا آنسو بہا رہا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ حالت دریا بھی دیکھ لے، ہمارے اس آنسو بہانے اور رونے کی حالت کو اگر دریا بھی سن لے یا دیکھ لے، تو دریا بھی اپنا سر مارے افسوس کے اپنے دریا کے کنارے پر مار دے۔ عجب نہیں ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اٹھ کے بے تابی سے، بے چینی سے اٹھ کر سو سر مارے کنارے پر، یعنی دریا بھی کنارے پر بے تابی اور الجھن میں اور تکلیف میں سر مار دے۔ کب؟ جب سنے ماجرا، یعنی ہماری حالت، ہماری کیفیت، دریا اشک جاری کا، یعنی اشک کہتے ہیں آنسو کو، جاری یعنی بہنا، یعنی آنسوؤں کے بہنے کا یہ ماجرا اور کیفیت اگر دریا سن لے تو وہ بھی مارے بے تابی کے، مارے افسوس کے اپنے سر کو اپنے کنارے پر مار دے۔ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو سر پٹکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے سر پکڑ لیتا ہے، بال نوچتا ہے، سر کو زمین پر دیوار سے ٹکراتا ہے۔ یہ
اس حالت کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ بہت غمزدہ ہے۔ تو یہاں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اتنا غمزدہ ہوں اور میں اتنا آنسو بہا رہا ہوں کہ اگر یہ حالت اگر دریا بھی دیکھ لے تو وہ بھی اپنا سر اپنے کنارے پر مار دے، مارے بیتابی کے، مارے افسوس کے۔ دوسرا شعر، دوسرے شعر میں دیکھیے، پہلے مصرعے میں کوئی قافیہ نہیں ہے اور دوسرے مصرعے میں قافیہ ہے جاری۔ چلیے تیسرا شعر، تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجو باہر، دوجا گوہر کہاں ہے جگ میں اس کی آبداری کا۔ تو شاعر کہتا ہے اے اللہ یا اے محبوب، تیرے غم سے میرے آنکھوں سے جو آنسو باہر آتا ہے، تو پوری دنیا میں کون سا ایسا موتی ہے جو اس طرح چمکدار ہے۔ یعنی گویا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ایک حقیقی محبت میں اپنا آنسو بہا رہا ہوں، میں ایک حقیقی محبت میں اپنے اللہ کی یاد میں یا اپنے محبوب کی یاد میں حقیقی آنسو بہا رہا ہوں، اور اس لیے اس آنسو کی خوبصورتی وہ بیان کرتا ہے کہ آنسو اتنا قیمتی ہے، اتنا چمکدار ہے جیسے کوئی قیمتی موتی ہو، بلکہ موتی بھی نہیں ہو اتنا قیمتی جتنا میرا آنسو ہے۔ تو نین کہتے ہیں آنکھوں کو، اور انجو کہتے ہیں آنسو کو، اور گوہر قیمتی موتی کو کہتے ہیں، دوجا کہتے ہیں دوسرے کو، اور جگ یعنی دنیا، اور آبداری کہتے ہیں چمکدار، چمکنے والا۔ تو شعر کا تشریح ہوگی کہ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ یا اے محبوب، جو تیرے غم میں میرے آنکھوں سے جو آنسو باہر نکل رہا ہے، تو پورے دنیا میں کوئی دوسرا اس طرح کوئی چمکدار موتی نہیں ہے، یعنی چمکدار موتی سے زیادہ قیمتی میرا یہ آنسو ہے، جو موتی سے زیادہ قیمتی ہے اور موتی سے زیادہ وہ چمکدار ہے۔ دوسرا اس کے بعد شعر ہے، تیری وہ انتظاری ہے جسے حد اور نہایت نہیں، شکایت کس کنے جا کر کروں اس انتظاری کا۔ یعنی شاعر اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے، انتظار کی حد ختم ہو چکی ہے، اب وہ بے چین ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں اس انتظار کی شکایت، میں اس انتظار کے تکلیف کی شکایت میں کس کے پاس جا کر کروں، تیرے علاوہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ اللہ کے پاس جانے کے لیے وہ تڑپ رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے اور میں بہت بے چین ہوں، بہت بیزار ہوں، اور انتظار کی گھڑیاں اور اس کی حدیں ختم ہو گئی ہے، اور میں اس تکلیف کی شکایت اب کس کے پاس جا کر کروں۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے، ہوئی ہے عارسی جوگن تیرے مکھ کے تصور میں، بھبھوتی منہ پہ کیا دم مارتی ہے خاکساری کا۔ عارسی کہتے ہیں آئینہ، جوگن جوگی کا مؤنث ہے، یعنی سادھو سنت جو مؤنث ہو، مکھ کہتے ہیں چہرے کو، اور بھبھوتی اصل میں راکھ ملنے کو کہتے ہیں، قسم کی راگ جوگی لوگ ہم دیکھتے ہیں، سادھو سنت جو ہے دنیا سے بے تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے منہ پر مٹی یا راکھ مل لیتے ہیں، تو اس راکھ کو بھبھوتی کہتے ہیں۔ بھبھوتی منہ پہ کیا دم مارتی ہے خاکساری کا، یعنی شاعر کہتا ہے کہ عارسی یعنی تیرے چہرے، اپنے محبوب کے چہرے کے تصور میں آئینہ بھی جوگن بن گیا ہے، یعنی آئینے نے بھی، اس شفاف اور صاف ستھرے آئینے نے بھی اپنے چہرے پر راکھ مل لی ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ خاکساری کا اظہار کرے، خاکساری کا دم بھرے، عاجزی اور اپنے آپ کو چھوٹا بننے کا اظہار کرے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تیری یاد میں، یعنی میرے محبوب تیری یاد میں عارسی یعنی آئینے جیسے شفاف چیز نے بھی اپنے منہ پر راکھ مل لی ہے، تیرے چہرے کے تصور میں،
تیرے چہرے کے تصور و خیال میں اور اس غم میں اپنے چہرے پر راکھ مل لی ہے خاکساری کی وجہ سے۔ اس کے بعد کہتا ہے کھڑا ہے راستی کے دم میں یک پگ پر سو جیوں جوگی، یعنی شاعر کہتا ہے کہ محبوب اے اللہ میں سچائی کے دم پر، یعنی سچائی کی وجہ سے میں ایک پیر پر کھڑا ہوں جوگی بن کر، یعنی سچائی کے لیے، ایک سچی محبت کے لیے میں ایک پیر پر کھڑا ہوں جوگی سادھو بن کر، یعنی تیرا محبوب بن کر۔ تیرے قد سو لگا ہے دھیان سروے جوئے باری کا، یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں ایسا کھڑا ہوں تیرے تجھ پر دھیان لگا کر میں ایک پیر پر ایسا کھڑا ہوں جیسے ندی کے کنارے سروں کے درخت کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر آخری مقطعے میں دعوات پوری کی سیاہی سو لکھیاں تیری صفت کو لے قلم معنی نگاری کا، یعنی شاعر اپنے محبت کا اظہار کر رہا ہے اپنے محبوب سے یا اللہ تعالیٰ سے، کہ ولی نے، یعنی خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ولی نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ ولی نے اپنی آنکھوں کو تیری یاد میں دعوات بنا لیا ہے۔ دعوات کہتے ہیں سیاہی کی بوٹل کو دعوات کہتے ہیں۔ تو ولی نے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی یاد میں اپنی آنکھوں کو ایک سیاہی کی بوٹل بنا دیا، ایک دعوات بنا دیا، اور میرے آنکھوں کی جو سیاہی ہے، جو پتلی ہے، یعنی جو کالی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھ میں جو کالا حصہ ہوتا ہے اس کو پتلی کہتے ہیں۔ تو شاعر نے اپنے محبوب کی یاد میں اپنی آنکھ کو دعوات بنا دیا اور اپنے آنکھ کی پتلی کو سیاہی بنا دیا، اور کیا کیا؟ اور وہ لکھتے رہا تیری صفت کو، تیری خوبی کو، یعنی محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے شاعر کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیری خوبیوں کو لکھ رہا ہوں، یعنی اس معنی کے قلم سے، یعنی معنی نگاری کہتے ہیں ایسا قلم جو ایک نئے معنی پیدا کرے، ایک بہترین قلم سے میں تیری خوبیوں کو لکھ رہا ہوں، اور سیاہی میری آنکھ کی پتلی ہے، اور سیاہی رکھنے کی جو بوٹل ہے وہ میری آنکھ ہے۔ تو یہاں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کر دیا ہے، اتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی آنکھ کو دوات بنا لیا، اور اپنی آنکھ کی اس پتلی کو سیاہی بنا دیا، اور اس دوات اور سیاہی سے میں ایک بہترین قلم سے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں لکھ رہا ہوں، یا اپنے محبوب کی خوبیاں کو لکھ رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ غزل ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہم شعر یا مصرے کے آخر میں کا استعمال دیکھ رہے ہیں تو وہ ردیف ہوگا، اور فگاری، قراری، جاری، آبداری، انتظاری، خاکساری، جوئے باری اور نگاری اور سیاہی نگاری، یہ سب جو ہے یہ کافیہ ہو جائے تو ہماری غزل مکفہ کے ساتھ ساتھ مردف بھی ہوگی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دکنی الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہاں الفاظ معنی ہے، الفاظ معنی کی مدد سے ہم غزل کو آپ لوگ دوبارہ اس کو سمجھو، جو مشکل ہو ہم کو بتاؤ، پھر آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ہماری مشقی سوالات سرگرمیوں کو حل تو آپ لوگوں کو کرنا ہے لیکن ہم رہنمائی کر دیں گے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔